بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں یہ سیشن آپ کے تعارف سے، تو آپ اپنا خود تھوڑا سا تعارف کرا دیجیے ہماری آڈینسز کے لیے۔ جی، میرا نام ہے محمد اکرم ندوی، میں رہنے والا ہوں ہندوستان میں، صوبہ اتر پردیش، جونپور ضلع کا، اور میری تعلیم وہاں پر جونپور میں ہوئی، اور اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے میں نے عالمیت کی، فضیلت کی، اور لکھنؤ یونیورسٹی سے BA MA اور PhD کی، اور پھر ندوۃ العلماء میں نے 6 سال تک تدریس کی، وہاں پڑھایا میں نے حدیث، تفسیر اور فقہ کی کتابیں، اور اس کے بعد سن 1991 میں انگلینڈ آ گیا، یہاں پر اسلامک سینٹر میں آکسفورڈ میں، اور اس میں تقریباً 22 سال تک ریسرچ کا کام کرتا رہا اور کچھ تدریس کا بھی، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اسلام انسٹیٹیوٹ بنایا اور کیمبرج اسلامک کالج، تو اس میں نے اپنا وقت لگانا شروع کر دیا اور پڑھانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ تصنیفی کام بھی چلتا رہا، تو اچھی خاصی کتابیں الحمدللہ شائع ہو چکی ہیں، عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، اور ابھی جلد ہی عورتوں کی جو خدمات حدیث میں رہی ہیں اس کے تعلق سے عربی میں بھی کتاب چھپ گئی الحمدللہ 43 جلدوں میں، الوفاء باسماء النساء۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو آج زحمت اس لیے دی کہ میں نے اپنے ایک سیشن میں، کیونکہ ہم قصہ آدم پہ کچھ ڈسکشن کر رہے تھے، تو میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ انسان پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پوزیشن ہو گئی ہے اور قابو آ گیا ہے، تو اس سے ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں اور اردو اسپیکنگ آڈینس دنیا جہاں میں بہت زیادہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور پوزیشن کی حقیقت کیا ہے، اور پھر وہ مجھے کافی سارے لوگوں نے ای میلز بھی بھیجنی شروع کر دی کہ جی میں تو مختلف زبانیں بولنی شروع ہو گیا تھا جب میرے اوپر جن چڑھا، اور میں نے فلانے کو دیکھا کہ اس کو چھوٹی بچے کو 10 مردوں کی طاقت آ گئی، اور اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں۔ تو میں نے آپ سے اس بارے میں کچھ ایک اجمالی جائزہ لینا تھا، تاکہ ہمارے مسلمانوں کا ایک کانسیپٹ جو ہے اس بارے میں کلیئر ہو جائے اور صحیح بنیاد پر بنے انشاءاللہ۔ بڑا یہ اچھا سوال ہے، اور اس پر میں نے کچھ کام بھی کیا ہے اور کئی کورس پڑھائے ہیں، اور 2 مضامین بھی لکھے ہیں، عربی میں بھی اور انگلش میں بھی۔ تو پہلی بنیادی بات تو جاننے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صاحب اختیار مخلوق بنایا ہے۔ جی صاحب اختیار کے معنی یہ ہیں کہ انسان جب بھی خدا کی بات مانتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے تو اپنے ارادے سے کرتا ہے، کسی کا اس پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اسے مجبور نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں اختیار انسانوں کو دے دیے، قرآن کریم فرمایا گیا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے صاف صاف بتا دیے گئے ہیں، اور فرمایا گیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، انسانوں کو کفر اور ایمان دونوں کے مکمل اختیار دے دیے گئے ہیں۔ اس لیے بار بار قرآن میں فرمایا گیا کہ ہم نے انسانوں کو ہم آزمانا چاہتے ہیں۔ آزمائش اسی وقت مکمل ہوگی جب انسان کے پاس ہر طرح کا اختیار ہوگا، اختیار ہی نہیں ہے، مجبور کر دیں تو اس کو آزمائش یا امتحان نہیں کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے کھول دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا یہ کہ انسانوں کی مدد کے لیے کہ نیک کاموں کی مدد ہو، فرشتوں کے پورا لشکر بنایا ہے، فرشتے انسانوں کا ساتھ دیتے ہیں، اچھے خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آتے ہیں، پیغمبروں کی تعلیمات ہے، پیغمبر آتے ہیں، وحی آتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بنایا۔ شیطان کرتا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے جو راستے ہیں ان کو ہمیں دکھاتا ہے، اور ہماری رگوں کے اندر بھی دوڑتا رہتا ہے۔ اب ہم جا رہے راستے میں کوئی عورت آ رہی ہے تو شیطان جو ہے ہمیں ابھارے گا کہ اس کو دیکھ لیں، لیکن شیطان یہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں مجبور کر دے۔ اگر آپ کوئی نگاہ نیچی کر لیں تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ آ کر ہماری نگاہ اٹھا دے، نگاہ اوپر کر دے، یا اگر ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تو شیطان یہ نہیں کر سکتا کہ ہماری آنکھ کھول دے۔ ایسے نماز کا وقت ہوتا ہے فجر کی، شیطان ہم سے کہتا ہے کہ سو اور سو، وہ یہ کہے گا، بہکائے گا، لیکن اگر ہم بستر سے اٹھ گئے، وضو کرنے لگے، نماز پڑھنے مسجد جائیں تو شیطان ہمیں روکے گا نہیں، وہ مجبور نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن کریم میں آیا ہے کہ قیامت کے روز جب شیطان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے لوگوں کو کیوں بہکایا، تو وہ لوگوں سے کہے گا کہ میرا تو کوئی قابو نہیں تھا آپ کے اوپر، میں نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے میری بات سن لی، دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات سنی۔ قرآن کریم میں اسی کو وسوسہ کہا گیا ہے کہ شیطان خیالات ڈالتا ہے، یہ بہت ہوتا رہتا ہے، اور شیطان کوئی جناتی میں سے نہیں، انسانوں میں سے بھی ہے۔ کبھی کبھی آپ ایسا ہوتا ہے
کہ آپ چاہتے ہیں نماز پڑھنے جانا اور آپ کو دوست آ جاتا ہے، ارے بھائی بیٹھو گپبازی کر لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں بعد میں پڑھ لینا، اور آپ اس کی بات سن لیتے ہیں یہاں تک نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے شیطان نے اس کو استعمال کیا اور آپ کے دوست نے آپ کو استعمال کیا۔ تو شیطان کا ہمارے اوپر جو اختیار ہے وہ صرف وسوسہ ڈالنے کا ہے، برے خیالات ڈالنے کا ہے، اور دعوت دینے کا بلاتا ہے۔ شیطان کبھی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ کسی انسان کو نیکی، کسی انسان کو برائی پر مجبور کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ورنہ جو مقصد تخلیق کا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے ہاں جو یہ بات رائج ہو چکی ہے کہ انسان کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے، جنات آ جاتا ہے، اس کی آواز ہو جاتی ہے اور اس سے جو چاہتا کرواتا ہے، یہ سب اوہام و خرافات میں سے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی دلیل نہ کتاب اللہ کی کتاب میں ہے اور نہ سنت رسول میں ہے، اور یہ بات بلکہ یہ قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کیا ہے کہ اب بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں یہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان دوسری زبان ہی بول سکتا ہے اور بہت سے کام کرتا ہے۔ تو ایک بات یہاں پہ یاد رکھنے کی یہ ہے کہ آپ کو یقیناً دنیا کے اندر ایسی بیماریاں لگیں گی جن کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کو کیا ہوا ہے، لوگوں کے پاس اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوگی، کوئی تشریح نہیں ہوگی۔ تو اس کا طریقہ اسلام میں ہمیشہ یہی ہے کہ جب آدمی کو ایسے حالات پیش آ جائیں تو خدا پر بھروسہ کرے اور کسی دوسرے پر الزام نہ لگائے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں کہ چونکہ ڈاکٹر لوگ اس کا علاج نہیں کرتے ہیں تو کوئی جنات ہوگا، جنات پر اس کا الزام دھرنا بالکل غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نا، بغیر دلیل کے بات کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے کتنے واقعات دیکھے ہیں کہ جس میں لوگوں نے سب چیزیں کی اور بعد مالوں کی خرافات تھی، اور اس کی بلکہ ائمہ کرام نے تو اس پر سخت نکیر کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو اس طرح کی بات کرے گا میں اس کی گواہی باطل کر دوں گا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اس طرح کا کوئی وجود نہیں ہے کہ کوئی انسان کے اندر مسلط ہو جائے اور اس کو زبردستی اس سے کوئی کام کروائے۔ تو علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی طرف گئی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں شیطان بہکاتا ہے، یہ صحیح ہے، بہکانے میں انسان بھی شریک ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اوپر کا خیال کرنا غلط ہے۔ بیماری میں آپ کو لوگوں کے واقعہ سناتا ہوں۔ حضور جی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے تو آپ بالکل واقف نہیں تھے، کیا ہوا فرشتہ آتا ہے دبوچ لیتا ہے، یہ سب سے واقف ہی نہیں تھے، تو آپ گھبرا گئے، اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے ذکر کیا، انہوں نے تسلی دی اور انہوں نے کہا کہ آپ نیک آدمی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن یہ جو حالت آپ پر پیش آئی ہے اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے، میں آپ کو لے چلتی ہوں اپنے چچا داد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ جی یہ طریقہ صحیح ہے۔ جتنا ان کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیک ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ ان کو کبھی چھوڑے گا نہیں، ان کو کبھی ضائع نہیں جانے دے گا، اتنا انہوں نے کہہ دیا۔ یہ جو حالت پیش آئی تھی کسی نے دبوچ لیا، اس کے بارے میں ان کو معلومات نہیں تھی، تو کہا جو جانتا ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں۔ طریقہ اسلام یہی ہے، جتنا آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں، جو نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں اٹکل پچو سے بات کرنا، گمان سے بات کرنا، یہ خدا کے دین میں خرافات کو ہوا دینا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو انہی چکروں پڑی ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کی بےعزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کتنے لوگ اپنا دھندا بنائے ہوئے ہیں، پیسے کما رہے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نعمان صاحب، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی شیطان جو ہے کس پر اپنا اثر چلاتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ جو راقی ہیں ان پر چلاتا ہے، انہیں کو اس نے کنٹرول کر لیا کہ یہ لوگوں کو مجبور لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن کریم کہا گیا نا کہ جو لوگ سودخوار ہیں ان کی حالت کیا ہے کہ شیطان نے ان پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو اصل میں یہی ہے کہ جو ان مجبور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے، شیطان کے تسلط جکڑا ہوا وہ، تو یہ راقی لوگ جو ہیں شیطان کے پنجے میں جکڑے ہوئے، شیطان نے ان کو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ لوگوں سے پیسے ایٹ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو آپ بالکل پرواہ نہ کریں، شیطان کبھی بھی آپ کے اندر گھس کر کے آپ پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی بولی آپ کے اندر ڈال سکتا ہے، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس کے اوپر کا اسے کوئی اختیار نہیں ہے۔ بالکل خرافات، یہ کہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوا ہے، نہ بعد کی صدیوں میں ہوا ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان میں سے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات، اسی بات کو مضمون کو آگے لے جا کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم پہ تو کسی کے جادو کا اثر ہوا ہے، ہمارے گھرانے پہ اس لیے ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، ہمارے سارے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری گاڑی خراب ہوتی ہے اور ہماری چھت میں سے پانی لیک کرنا شروع کر دیتا ہے، سارے مسئلے ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں کیونکہ کسی نے شیاطین ہم پر چھوڑ دیے ہیں یا ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہیے۔ یہ اصل میں ہے نا کہ لوگوں کی اوہام پرستی ہوتی ہے، تو اصل میں ساری آزمائشیں خدا کی طرف سے آتی ہیں، خدا شیطان کو استعمال کرتا ہے، تو خدا کی طرف آزمائشیں آتی ہیں۔ جب لوگ ان پر غور نہیں کرتے ہیں تو ان کو وہ ساری چیزیں کے بعد یہ کہا جاتی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، لگ رہا ہے کوئی ہمارے خلاف لگا ہوا ہے۔
یہ چیزیں خرافات ہر آدمی کی زندگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح منفی سوچتے تو کہتے دیکھیے میرے ساتھ تو کوئی لگا ہوا، کیونکہ میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جب مجھے کوئی ہوش آیا تو میری ماں چلی گئی، پھر میرے دادا چلے گئے، پھر میرے چچا چلے گئے، پھر یہ ہوا. پھر ساری منفی چیزیں اگر وہ جمع کرنا چاہیں تو ان کے زندگی میں آپ سے زیادہ برے حالات پیش آئے ہیں. میں اگر ابھی جوڑنا چاہوں تو میری زندگی میں بڑے حالات پیش آئے. یہ طریقہ بالکل غلط. آپ یہ سوچا کریں کہ آپ زندگی میں کتنے اچھے واقعات پیش آئے ہیں، کتنی چیزیں اچھی بھی تو ہوئی ہیں، کتنے اچھے واقعات پیش آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم انسانوں پر اچھے حالات ڈالتے ہیں اور برے حالات ڈالتے ہیں تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ جب اچھے حالات آتے ہیں تو تکبر نہ کریں، میرا شکریہ کریں، اور جب برے حالات آ جائیں تو نا امیدی نہ ہو، شرک نہ کریں، میری طرف متوجہ ہوں، صبر کریں، مجھ سے کہیں کہ میں ان حالات کو دور کر دوں. ایوب علیہ السلام پر جو حالات آئے ہیں آپ میں سے کسی پر نہیں آئے، لیکن ایوب علیہ السلام نے صبر کیا. قرآن فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر پایا. نوح علیہ السلام 950 سال تک جو مصیبت تھی، گھر کے اندر بیوی ان کے خلاف، بچہ خلاف، باہر پوری قوم خلاف، 950 سال تک، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جنات و شیطان کے میرے اوپر اثر ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا. یہ نہیں کو صبر کرتے تھے بلکہ ان برے حالات بھی ہماری اچھی باتوں کو یاد کر کے ان کا شکریہ ادا کرتے تھے. ہم ہر حال میں اچھی بات تلاش کریں. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں پھر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا شیاطین یا جنات ہمیں کسی اور طریقے سے، چلیں اگر قابو نہیں کر سکتے، حاوی نہیں آ سکتے، تو کسی اور طریقے سے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کسی نے مجھے بھیجا کہ بھئی ہم کہیں گزر رہے تھے تو کسی نے غلط جگہ پر پیشاب کر دیا، تو بدلہ اس سے جن اس سے بدلہ لے رہا تھا، اس کو رات کو تکلیف ہوتی تھی، اس کو یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، یعنی اس کو جسمانی تکلیف یا کسی فزیکل طریقے سے اس کو کوئی، کیا جنات ہمیں اس طرح ہارم کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ سب تو خیر نہیں ہوتا کہ کہیں پیشاب کے جنات قبضہ کر لو، یہ کر لے، لیکن یہ البتہ ہوتا ہے کہ شیطان کرے گا یہ کہ خدا کی نافرمانی میں ڈالے گا، اس نافرمانی کے نتیجے میں آپ کا جسمانی اور مالی نقصان ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ جو برائی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کبھی کبھی اس پر سزا دیتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ شیطان ہم کو آمادہ کرے گا کہ ہم سود لیں تاکہ ہمارے پیسے بڑھ جائیں. جب ہم انہیں گناہ کر لیا تو پھر اس سود کے نتیجے میں ہمارے اوپر مصیبتیں آنا شروع ہوں گی، آفتیں آئیں گی، بچے نافرمان ہو جائیں گے، بے برکتی ہو جائے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان ہم پر آ گیا. نہیں، ہم نے جو برائی کی ہے اس برائی کے کچھ اس اثرات کی بھی برکت ہی آئی. اس کی بے برکتی آئی. یہ بہت ہوتا ہے دنیا کے اندر. آپ دیکھ لیجئے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کسی آدمی کو آپ گالی دے دیں تو آپ تو صحیح گالی دے دیں، اب وہ آپ کے خلاف منصوبے بنا رہا ہے، آپ کو کہیں مارنے کے چکر پڑے گا، کہیں اور کچھ کرے گا. ایک برائی سے کتنی برائیاں جنم لیتی ہیں. تو ایسے شیطان نے تو آپ کو کیا کہ سود خار بنا دیا، لیکن سود خاری کے نتیجے میں کتنے اور نقصان آپ کو ہونے والے ہیں، یہ ہوں گے. اب آپ سمجھتے ہیں کوئی جن پریت کا آپ کے اوپر کوئی اثر ہوگا، کوئی اثر نہیں ہے. یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. اگر ابھی آپ توبہ کر لیں اور خدا کی طرف رجوع کر لیں تو پھر حالات اچانک بدل جائیں گے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر تمہارے اوپر آسمان سے برکتیں آئیں گی، زمین سے برکتیں آئیں گی. قرآن کریم میں آیا ہے یہودیوں کے بارے میں، اگر یہودی لوگ توریت کی بات عمل کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتیں بھیجتے، ساری برکتیں آتی. تو یہ اصل میں یہ ہے کہ کچھ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی میرے جو ہے بڑے برے خواب آتے ہیں اور اچھے خواب آتے ہیں. میں نے کہا خوابوں سے کرنا پڑے، خواب کا آسان طریقہ بتا دوں میں. اگر وضو کر کے نماز پڑھ کر کے سوئیں گے اچھے خواب آئیں گے. اگر آپ جو ہے اپنے اوپر گندگی لگا دیں، پیشاب وشاب لگا کر سوئیں، غلط خواب آئیں گے. یہ ہمارے اپنے گناہوں کے اثرات ہیں، اپنی کمیوں کے اثرات ہیں. عقیدے کو مضبوط کریں. اصل میں قرآن کریم میں جو سب سے اہم بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اچھی اور بری چیز خدا کی طرف سے ہے. قرآن فرمایا گیا کہ ہر چیز. جی ہاں، اب قرآن کی طرف آتے ہیں. جی قرآن میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہاں، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ شیطان نے مجھ کو پریشانی میں ڈال دی ہے. تو اصل میں ہوا کیا ہے کہ شیطان نے کوئی وسوسہ ڈالا اور ایوب علیہ السلام نے اس وسوسے کو ایک پیغمبر کی حیثیت سے اس کو دفع نہیں کیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر پریشانیاں آئیں، اور جب پریشانیاں آئیں تو شیطان ان کو بار بار بہکا رہا ہے کہ تمہاری جو بیٹی مر رہی ہے وہ میں مار رہا ہوں، یہ اور خدا تم سے ناراض ہے. اب ہر مصیبت جو آ رہی ہے شیطان ان کو پریشان کر رہا ہے کہ یہ مصیبت کے پیچھے جو ہے فلاں چیز ہے، اور اللہ تم سے ناراض ہے، اور اللہ نے تم سے منہ پھیر لیا ہے. اتنا ان کو پریشان کر رہا ہے کہ انہوں نے اللہ شکایت کی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں آئیں تو کبھی کبھی آپ نے سوچنا شروع کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو. آپ جی نے آیت میں کہا تو ایوب علیہ السلام پر شیطان اس کو غالب کرنا شروع کر. دیکھو تمہارے اوپر ایک مصیبت گئی، دوسری آ رہی ہے، تیسری آ رہی ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر ساری مصیبتیں آ رہی، لگ رہا کسی نے کوئی عمل کر دیا ہے. تو ایوب علیہ السلام پر شیطان نے سب کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے اللہ میاں سے دعا کی کہ یہ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، یہ تو تیری طرف سے آزمائش ہے، لیکن شیطان اس کو بار بار مجھے دھکے دے رہا، مجھے بار بار جو ہے لگا رہا ہے، میرے اوپر حملے کر رہا ہے کہ یہ جو ہے اللہ تم سے ناراض ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تب اللہ تعالیٰ نے ان یہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بدگمانی کے وسوسے کو ہاں بدگمانی ہے. اور پھر دوسری یہ ہے کہ جب کوئی تھوڑی سی بھی پیغمبر سے تھوڑی سی بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی پکڑ زیادہ ہو جاتی ہے. تو جی وہ جی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو شیطان اس کو ڈالتا ہے، دیکھو تو خدا تم سے ناراض ہے. حالانکہ مقصد یہ ہوتا ہے تنبیہ کرنا، اور یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں. جب پکڑ ہوتی تو گناہ معاف ہو جاتی. تو تھوڑی سی بھی تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ پر بہت مصیبتیں لا رہا ہے، آزماتا ہے کہ ان مصیبتوں کو کے بعد آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے. اگر پھر بھی آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو آپ کامیاب ہو گئے. اس لیے جی سورہ قل هو اللہ احد کو بہت ضروری سمجھنا ہے. قل هو اللہ احد میں ایک لفظ ہے اللہ الصمد. اللہ جی جو ہے یہ وہی صمد ہے. صمد کے معنی یہ ہیں کہ ہر حال میں مصیبتیں آئے، پریشانی آئے، اچھائی یا برائی آئے، ہمارا جو سہارا ہے وہ خدا ہے. اس لیے آخر کی جو صورتیں ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی صمدیت کو واضح کرنے کے لیے آئی ہیں. کہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی نے خدا کو صمد تو مان لیا، لیکن اب دیکھتا ہے کہ اتنی مصیبتیں آتی، پریشانی آ رہی ہے، یقین ڈگمانے لگتا ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ یاد رکھو میں ہوں کہ میں خیر محض ہوں. اپنی مخلوقات جتنی میں نے بنائی ہے ان کو دو حصے بنائے ہیں، انہی سے میں فائدہ پہنچاتا ہوں اور انہی سے نقصان پہنچاتا ہوں. ہوا جو ہے بارش لے آتی ہے، برکتیں آتی ہیں، اور ہواؤں سے ہم نے کتنی بستیوں کو اجاڑ دیا ہے. تو ایسے ہی اللہ فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تو مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے. اس لیے کس لیے رکھا ہے؟ تاکہ ہم کو دھوکہ نہ ہو. ہم سمجھ جائیں کہ مخلوق جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس میں اچھائی بھی ہے، خرابی بھی ہے. اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اچھائی ہو تو خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے مخلوق کے ذریعے ہمیں اچھائی دی ہے. برائی آئے تو خدا کی طرف رجوع کریں کہ اللہ اس کی برائی سے مجھے بچا، وہ بچائے گا. خود مخلوق کے اندر کوئی، اگر شیطان کے اندر کوئی طاقت ہوتی تو آج آپ بتائیے کہ بہت سے عامل جو ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نعمان صاحب ایک واقعہ. انگلینڈ میں باٹلی ایک شہر ہے. ایک عالم آئے آج سے 5-6 سال پہلے، کچھ اور پہلے، اور انہوں نے کہا کہ 30,000 جنات ان کے قبضے میں ہیں. تو ایک سال مجھ کو فون کیا، میں نے کہا یہ خرافاتی کوئی آ گیا ہے پیسہ بنانے کے لیے. تو لوگوں نے کہا یہ خرافاتی ندوی، آپ کو ندوے کے عالم ہے. میں نے کہا ندوے بھی خرافاتی ہوتے ہوں گے. تو انہوں نے کیا یہ کہ جو ان سے 1 گھنٹے کی ملاقات کرے گا 1,000 پاؤنڈ اس سے لیتے تھے. پیسے کما کے چلے گئے. میں نے لوگوں سے کہا کہ سوچیں جو آدمی بھکاری ہوگا، اس جنات اس کے پاس 30,000 ہوں تو انڈیا قبضہ کر لے گا. انڈیا کی حکومت کی جو فوج سامنے نظر آتی ہے، جنات کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. آپ کے 30,000 جنات آپ کے قبضے میں ہیں تو دنیا پر قبضہ کر لیجیے. آپ جنات تو فوج کوئی دیکھتا ہی نہیں ان کو. یہ صرف جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، دغا باز ہیں، دھوکے باز ہیں. یہ عورتوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی بدترین مخلوق ہیں، کہ لوگوں کی پریشانی کا استحصال کرتے ہیں. وہ آدمی آیا 1,000 پاؤنڈ لے کے چلا گیا. میں نے لوگوں سے پوچھا کوئی فائدہ؟ کہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس نے پیسے بنائے، چل پڑا وہ. اور لوگ اسی طرح، بلکہ بیماری لوگوں کی اور بڑھ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر ابھی آپ نے سورۃ الفلق کا ذکر کیا تو اس کی نسبت سے ایک مشہور روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ان پہ جادو کے اثر کے بارے میں، اس کا بھی آپ کچھ ایکسپلین کر دیں مختصر سا. اصل میں یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ قرآن کریم میں جب بھی آتا ہے کہ پناہ مانگنے کا، تو پناہ جن چیزوں سے کے خلاف مانگی جاتی ہے، ادھر کوئی سب چیزیں حقیقی ہوتی ہیں. لوگوں کے اوپر وہم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ چکروں نہ پڑو، اس سے خدا کی پناہ مانگو، میرے پاس آ جاؤ. کوئی چیز کسی میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دھاگا لیتے ہیں اور اس میں کچھ پھونک کر کے گرہیں لگاتے ہیں. ایسے نفوس ہوتے ہیں. تو آدمی سوچتا رہے لگ رہا کچھ کر رہے ہیں، اب کوئی عمل ہم بھی کریں. اللہ میں نے کہا تمہیں عمل نہیں کرنا، اس کو کرنے دو خرافات کو. تم میرے پاس آؤ، اس سے پناہ مانگو، اس کی پناہ اس سے میرے پاس آ جاؤ. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ہے کہ لوگوں کو آزمانے کے لیے کبھی کبھی بہت سے 100 میں سے تھوڑا سا نقصان بھی کر دیا، تاکہ اس کو لگے کہ کچھ کر رہا ہے، اور لوگ بھی دیکھیں کہ لوگ اللہ پر یقین کرتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں. تو اسی طرح شیطان، مثلا کبھی قرآن کریم آیا کہ شیطان کہتا یہ ہے کہ میں آسمان خبریں لے آتا ہوں. اللہ میں فرماتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جو باتیں کہتا ہے اس میں کچھ کبھی کبھی اللہ میں سچ کر دیتے ہیں. تو وہ اس سے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑے. امام ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے
ان کے زمانے میں جو موسم کی پیشن گوئیاں ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ آج کل تو بڑی تب بھی بہت ترقی یافتہ ہو گئی ہیں، امام ذہبی 800 سال پہلے تھے، کہہ رہے کہ موسم کی پیشن گوئی کرنے والے اکثر ان کی پیشن گوئی غلط ہوتی ہے، تب بھی لوگ ان پر یقین کرتے ہیں، کیونکہ لوگ جو غلط ہے اس کو نہیں یقین کر. آپ کو بتاؤں میں ایک بالکل واضح واقعہ، تو آپ سمجھے کتنے خرافات ہوتی ہے. انڈیا میں ہے اجمیر شریف درگاہ، جہاں لوگ جاتے ہیں کہ ہمارے بچہ پیدا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ساری چیزوں کے لیے جاتے ہیں. ان لوگوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑ دیے ہیں، تو جب آپ اسٹیشن پہ اتریں گے تو کوئی ملے گا کہ آپ کس لیے آ رہے ہیں، او بھائی میرے گھر فلاں آدمی کینسر ہو گیا. وہ بڑا اچھا کیا آپ یہاں آ گئے، میرے بھی ابا کینسر ہو گیا تو میں یہاں پر آیا اور بالکل ٹھیک ہو گئے. آپ نے کہا کہ میرے بچہ نہیں ہو رہا، میں پڑھ کے ڈاکٹر سے، دیکھنا. تو وہ کہا کہ ارے بھائی بالکل صحیح، آپ اچھا کہ یہاں آ گئے، کیونکہ میرے بھی فلاں تھے ان کے بچے نہیں ہو رہے تھے 20 اتنے سال سے، اور ہم لوگ یہاں آئے تو علاج ہو گیا. جو کہانی آپ کہیں گے وہ 2-4 لوگ مل جائیں گے، ہاں میں ہاں ملا کہ ہاں بالکل یہاں ہوتا ہے. آپ جائیں گے پیسے اٹھائیں گے اور ہونے والا کچھ نہیں ہے. اتنی خرافات ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. ہمارے کو استاد نے بتایا کہ ان کے استاد کے کوئی شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے اور بچہ نہیں ہو رہا، لوگ پریشان ہیں، میں اجمیر شریف جا رہا ہوں تاکہ اس درگاہ وہاں آؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ خرافات تم نہ کرو، 1 سال انتظار کرو. 1 سال انہوں نے انتظار کیا، کہنے لگے بھائی اب عورتیں بہت پریشان کر رہی ہیں کہ 1 سال ہو گیا پھر بچہ نہیں ہو، چلو کہنے 1 سال اور رک جاؤ. تو بہت شیخ کے کہنے پہ 1 سال اور رک گئے. پھر آپ بالکل بضد کہ بھائی اب ساری عورتیں پریشان کریں، 2 سال ہو گئے ہم جا رہے ہیں. تو شیخ نے کہا ایسا ہے کہ 9 مہینے دیکھ لو، اگر بچہ نہیں ہو تو چلے جانا. 9 مہینے بچہ ہو گیا. تو شیخ نے اور لوگوں نے کہا بھائی کہ آپ تو اس کے خلاف ہیں، تو 9 مہینے کی اجازت دے دی. کہہ رہے کہ جب وہ اتنا ضد پڑ گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ بچہ ہونے والا ہے. اب شیطان چاہتا یہ کہ وہاں جائے اجمیر شریف اور پھر بچہ ہو تو اس کا عقیدہ خراب ہو کہ وہاں جانے سے ہوا ہے. مجھے یقین تھا کہ اب یہ اس کا بچہ ہونے والا ہے، چنانچہ ہو گیا. تو شیطان اس طرح خرافات کرتا ہے، عقیدے خراب کرتا ہے، ایمان خراب کرتا ہے. ان چکروں میں بالکل نہ پڑیں، خدا سے روایات کے بڑھ بارے میں کسی کچھ ذکر طاقت کر نہیں. دیجیے ڈاکٹر صاحب. جی ان روایات کے بارے میں کچھ ذکر کر دیجیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے اثر کی حضور صلی اللہ روایات. علیہ وسلم پر اصل میں جو جادو کی روایت ہے وہ اس میں کتنی غلطیاں ہیں، اس پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا عربی میں، بہرحال خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں. اصل میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اس کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ 6 مہینے تک یا کئی مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر رہا جادو کا کہ آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کام کیا ہے کیا نہیں کیا، اپنے بیچ تعلق قائم کیا تو یہ تعلق قائم کیا کہ نہیں کیا ہے، 6 مہینے تک رہا ہے. آئے بتائیے کہ ایک پیغمبر پر 6 مہینے جادو رہے، جو اپنی قوم کا لیڈر اور سربراہ ہے، اپنی بیوی کے پاس جاتا تعلق قائم کرتا، اس کو بھی یاد نہیں رہتا ہے، اس کے 9 بیویاں ہیں، کھلبلی مچے گی نا. اور پھر پوری قوم میں کھلبلی مچے گی کہ تم کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے. اور پھر جو مخالفین ہیں وہ تو کہتے تھے ان کو جادو ہو گیا ہے، یہ واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ ان کو جادو ہو گیا ہے. یہ پورا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی سے منقول نہیں ہے. صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، اتنے راوی کسی سے ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے لوگوں نے کھڑے کر دیے ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مہینے جادو ہوتا تو یہ خبر پوری دنیا میں پھیل رہی تھی، اس وقت جتنی دنیا اس میں موجود تھی، مخالفین اور موافقین سب پریشان ہوتے اور سب اس کو کس نہ کس استعمال کر رہے ہوتے. اصل میں واقعہ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے، حضرت عائشہ کی جو روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت بخار ہو گیا تھا تو بخار کی حالت میں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی کچھ کا کچھ کہنے لگتا ہے کیونکہ اتنی سخت بیماری ہوتی ہے. تو حضور پر جب یہ اثر ہوا تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے جو بات کہی وہ بات کچھ لوگوں نے اس کو غلط سمجھا اور کسی نے کہنا سے خرفا آپ کا دماغ جو ہے کچھ یہ ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کہا. اسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ورق لاؤ تو میں کچھ لکھ دوں. تو لوگوں نے اختلاف ہو گیا تھا. عمر نے کہا کہ اللہ کی کتاب موجود ہے، سنت رسول موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا صحیح نہیں ہے. تو آپ خاموش ہو گئے. اس کے بعد کئی روز تک زندہ رہے. حالانکہ شیعہ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب کوئی لکھوانا چاہتا ہے تاریخ خلافت. اگر تاریخ خلافت لکھوانا مقصود تھا تو کوئی روک کیسے سکتا تھا. اور پھر اس کے بعد کئی روز زندہ رہے. حضرت عمر چلے گئے، لکھوا دیتے، زبانی کہہ دیتے، اور پھر کئی روز تک مسجد بھی جاتے. اس کے بعد مسجد گئے، کئی روز تک کہیں نہیں ہوا. یہ جو واقعہ ہے کہ آپ کے پر بخار کا غلبہ تھا، اسی کو کسی ایک راوی نے جادو بنا دیا ہے. یہ ایک روایت، یہ روایت صحیح ہے. اس روایت کو کسی نے کہیں جادو بنا دیا ہے. باقی اگر جادو آپ پر ہوتا تو یہ ایک روایت نہ ہوتی، بے شمار روایتیں ہوتی اور بیویاں کہتی، اس سے بڑھ کر مخالفین کہتے. کوئی ایک روایت دنیا موجود نہیں ہے سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس خبر کے. اور اس خبر کے بارے میں بتایا حضرت عائشہ ہی کی روایت دوسری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کا اثر ہو گیا تھا. تو ہمارا خیال یہی ہے کہ بخار کی روایت صحیح ہے اور جادو والی روایت بات کے کسی راوی کو وہم ہو گیا اور وہاں سے کہیں نہ کہیں سے کہانی مل گئی، کیونکہ یہ کہانیاں چلتی رہتی تھی.
کہ فلاں یہ. اچھا یہ بتائیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے کوئی پرچی یہودیہ نے رکھ دی تھی, پرچے میں لکھ کر کے کہیں گاڑ دیا تھا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرچی مل گئی تو جادو کا اثر ختم ہو گیا. وہ عورت دوبارہ پرچی ڈال دیتی. اگر پرچی ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے تو اگر وہ مل بھی گئی تھی تو اس کے لکھنے میں کیا ہوتا ہے, پھر دوبارہ لکھ دیتی. اگر پرچی ہی سے سارے اور پیغام, اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیں, قرآن پڑھیں تو جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے. جس پیغمبر پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس پر تو آپ جادو کا اثر بتا رہے ہیں. اس کے پاس تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اتری ہے, اس کے اوپر تو ساری قرآن اترا ہے, خدا سے اس کا اتنا گہرا تعلق ہے, فرشتے اس کے ساتھ ہیں, اس پر جادو ہو گیا. اور ہم جو یہ قرآن پڑھ کر کہاں پر جادو نہیں ہوگا. تو یہ خرافات بالکل کہیں فٹ نہیں ہوتی, بلکہ قرآن میں تو انکار کیا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو جادو ہو گیا. اللہ نے نکیر کی اس پر, اور یہ جادو کا اثر اتنا سفلی اثر پیغمبر پر ہو ہی نہیں سکتا ہے, اور دوسروں پر بھی جو ہوتا ہے اس کا اثر بہت معمولی ہوتا ہے. یہ اثر کہ بھول جائے 6 مہینے تک, اور یہ بہت تھوڑا سا اثر ہوتا ہے, وہ تھوڑا وقتی ہوتا ہے, دکھاوے کا ہوتا ہے, اس سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے. اگر جادوگر اتنا اثر کر لے تو میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں اتنے جادوگر ہیں. آج کل بنگال میں, انڈیا میں الیکشن ہو رہا ہے, بنگال کا جادو مشہور ہے. یہ بنگالی لوگ جو ہیں مودی کے اوپر جادو کر دیں, اس کی پارٹی ہار جائے, اس کے اوپر کچھ کر دیں, وہ کچھ جادو کرے گا, نہیں جادو ان کا کام کر رہا ہے, تو بنگال کے لوگ جادو کر کے پورے ملک پر قبضہ کر لیں. ابھی پریشان ہیں کہ مودی کی پارٹی جیتنے والی ہے. تو یہ صرف اگر کسی جادوگر کے پاس یہ طاقت ہوتی تو دنیا کا بادشاہ ہوتا. وہ جادوگر بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ کوئی جادوگر ایسا نہیں ہے جو بھیک نہ مانگتا. قرآن کریم فرمایا گیا کہ لا یفلح الساحر حیث اتی, جادوگر جو بھی کرے گا ناکام ہی ہوگا, کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا ہے. Take that off. You clicked it. Click it again. It's highlighted. Look, people are trolling comments. Yeah. So کسی نے لکھا کہ آیت 275 ہے, میرا خیال ہے 275 ہے سورۃ البقرہ کی, یتخبطہ الشیطان من المس. اس کی بنیاد پر اہل سنت میں اجماع ہے کہ جن جو ہے وہ انسان پر حاوی ہو سکتا ہے. بھائی وہ تو مس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں علماء کا اجماع ہے, امت کا اجماع ہے اس پر, اہل سنت و جماعت کا اجماع کی حقیقت میں بات بتاؤں گا. پہلے مس کے بارے میں بتا دیں. مس عربی زبان میں دو معنی کے لیے آتا ہے. ایک معنی یہ ہے کہ جس سے وسوسہ کرنا اور اس طرح کا اثر ڈالنا. ایک یہ ہے کہ کسی پر قبضہ کر لینا, یہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں یہ لفظ جو ہے ایوب علیہ السلام کے بارے میں مسنی جو ہے, اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس پر اثر ڈالتا ہے, تو اس کو کچوکے لگاتا, کچھ کرتا ہے. تو یہ اس کے معنی یہ نہیں کہ اس کے اوپر حاوی ہو گیا, اس پر قبضہ کر لیا اور اس سے اپنی بولی بلوا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو انسان دوسروں کی مجبوری, غریب لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے ان کو قرض, اس کو چاہے کہ ہمدردی کرے, زکوٰۃ دے, صدقہ دے, خیرات دے, اگر چاہتا ہے کہ بدلہ ملے تو قرض دے لے اور پھر وہ تہیں پیسہ بعد میں لے لے غریبوں کی رعایت میں. لیکن غربت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے قرض دیتا ہے اور پھر قرض پر پیسے کماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر شیطان پوری طرح قابو پا لیا ہے. یعنی شیطان ان کی عقلیں مار دی ہیں, شیطان ان کو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ ان کو کسی کی مجبوری کوئی احساس نہیں. دیکھ رہے نا کتنے لوگ اتنے برے ہوتے ہیں, کچھ اور نکال دیتے ہیں نتیجہ. کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے برے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی روئے, تلملائے, کچھ بھی کرے, ان کو کوئی رحم نہیں آتا ہے. کتنے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ پریشان ہو جائے, ان کو پریشان کرنے میں مزہ آتا ہے. یہ ہے شیطان کا, نہیں کہ شیطان نے ان کو مجبور کر دیا ہے. سود خار آدمی جو ہے, میں کہیں کہتا سود خار اور راقی جو لوگ رقیہ کرتے ہیں نا شیطان کے خلاف, دونوں جو ہے شیطان قبضے میں ہیں, دونوں پر شیطان مسلط ہو گیا ہے. میرے 3 سوال رہ گئے, میں منظم کر دوں اپنی بات کو. پہلا سوال میرا ہے نظر کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ نظر لگنے کے بارے میں. اچھی فرمایا. دوسرا سوال ہے جو ہاروت اور ماروت کے یعلمون الناس السحر, تو اس کے بارے میں آپ کا کچھ کامنٹ لے لوں کہ پہلے ان 2 کو کرتے ہیں پھر میں آخری پہ آتا ہوں انشاءاللہ. چلو, تو نظر جو ہے اصل میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کو مار سکتا ہوں, یہ ہاتھ سے نقصان پہنچانا ہو گیا, اور اسی طرح سے میں بہت برے خیال کسی پہ لا سکتا ہوں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نگاہ کے اندر ایک طاقت رکھی ہے کہ انسان اگر کسی کی طرف نگاہ کرے یا کسی کے اچھے حال پر نگاہ کرے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نگاہ کی وجہ سے اس پر کوئی برا اثر ہو جائے. مطلب کہ جسے مارنے سے اثر ہوتا ہے, اس طرح تھوڑا بہت, یعنی کسی کو مار ڈالے, ختم کر لے بالکل, لیکن تھوڑا بہت اثر اس کا ہو سکتا ہے, کیونکہ نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے.
تو اس کو حدیث فرمایا کہ العین حق، بد نگاہی جو حق ہے، لیکن اس کا بھی علاج یہی ہے کہ آدمی خدا کی طرف جائے، کہ آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کی کسی کی بری نگاہ سے بچا لے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ پاس پیسے آنے لگتے ہیں، لوگ بد نگاہی کر لیتے ہیں، تو آپ پر جو ہے کوئی نہ کوئی اثر سوچتے ہیں، ہمارے بھائی اس نے سوچ لیا، دیکھ لیا، پھر آپ پر وسوسے اور زیادہ آنے لگتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خدا کے پاس جائیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، دعائیں کریں، اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ورنہ آپ ایک بات سوچیں، سمجھ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نظر سے مراد کوئی حسد کی نظر سے دیکھے یا یعنی کو غلط طرح سے دیکھے تو اس کا آپ پر ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، اور لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، وہ بھی ایک نفسیاتی اثر کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ اگر کسی نے کوئی اچھے کپڑے پہن کے کسی شادی پہ ولیمے پہ گیا اور نظر لگ گئی، اب اس کے بعد اس کو ڈائریا ہو گیا اور اس کے بعد اس کا سیڑھیوں سے وہ گر گیا اور یہ ہوا۔ حسد تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی آدمی کسی کو ڈھکیل دے تو گر جاتا ہے، تو ایسی نگاہ کے اندر تھوڑا بہت تک ابھی میں بتا آپ کو، ابھی آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں اور میں آپ کی طرف مستقل دیکھتا رہوں، تو آپ کو وہ ہوتا ہے نا، الجھن ہوتی ہے بھائی کہ آپ مجھ پر نگاہ کیوں کر رہے ہیں، تاکہ رہے ہیں۔ کسی کو بار بار تاکنے سے بھی اس کا کام اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ پھر وہ الجھا جاتا ہے۔ تو ان نگاہ کے اندر یہ ہے کہ آدمی تھوڑا بہت، تو اللہ، اب ہم لوگ اس کے راز کو پورا نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ حسد کی نگاہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہ بھی ہے۔ اور کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ طاقتور نگاہ، یا بعض لوگ اتنے کمینے ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں کمینگی آ جاتی ہے، تو اس سے آدمی متاثر ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر، یا ہوتا ہے کچھ، لیکن جو اثر بھی ہوتا ہے بالکل عارضی ہوتا ہے۔ اس آدمی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو ختم کر، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اگر نظر والے کے پاس اپنی کوئی ذاتی طاقت ہوتی تو وہ سب کو نظر لگا دے، وہ طاقتور لوگوں کو نظر لگا دے اور وہ اپنا ساری عیاشی کرے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے بہت ہی عارضی ہیں، چھوٹی ہیں، اور صرف دیکھنے کی ہیں، اور ان پر یقین کرنا کہ ان سے کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، بالکل خرافات ہے۔ ورنہ آپ بتائیے کہ ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، کتنے ہمارے دشمن ہیں، وہ نظر لگا دے تو ہم پڑھا ہی سکیں، وہ کر سکتے ہیں؟ یہ نماز پڑھا رہے ہیں، کتنے لوگ خوبصورت ہوئے، یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، کوئی نظر لگایا تو ان کی خوبصورتی چلی جاتی، تو کہیں نہیں ہوا۔ تو لوگوں جو ہے آپ لوگ غلط پڑھا دیا، کوئی سرکت۔ حال یہ ہے کہ جب آپ اس کے اثر کو لے لیتے ہیں تو آپ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ جب آپ بجائے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے اسی انسان کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، تب آپ کا زوال شروع ہوتا ہے اور مصیبتیں ایک کے بعد دیگرے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں، لوگ اتنا ایکسٹریم ہو جاتے ہیں اس بات میں کہ وہ مائیں لکھتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو، میرا خوبصورت بچہ ہے، میں اس کو دیکھ رہی تھی، اب مجھے اس کو نظر لگ گئی، میں اس کو اس طرح دیکھ رہی تھی کہ میری ماں کی نظر لگ گئی بچے پہ۔ وہ لوگ بہت اور لوگ بس میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور اتنی خرافات کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ایک عرب عورت ہے یہاں آکسفورڈ میں، اس نے مجھ کو فون کیا کہ جو ہے پتہ نہیں کیا نظر ہے اور جادو ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا خرافات کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کیسا آپ نہیں مانتے؟ حدیثوں میں آیا کہ جو یہ دعا پڑھ لے اس کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ پڑھ لیں، اس دعا پڑھنے کے لیے آپ کو راقی پاس جانے کی ضروری ہے؟ کس حدیث میں کہا گیا ہے کہ دعا پڑھنے کے لیے آپ کسی پیشہ ور کے پاس جائیں؟ جو دعائیں ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے۔ حدیث کا مطلب تو یہی کہ آدمی خود پڑھ لے، لیکن آپ تو پیسہ کمانے والوں پاس جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ خدا کی طرف جائیں۔ اصل میں لوگوں نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ ان دعا کا مقصد کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی جادو منتر، اس دعا میں کوئی تاثیر ہے۔ اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ خدا کی طرف رجوع کریں، خدا پر بھروسہ کریں، خدا کی طرف طاقت ہے، مقصد یہ ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کو ہم پڑھ لیں گے تو ہم محفوظ ہوں گے۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ ان الفاظ کے معنی کو سمجھیں، ان پر غور کریں اور خدا کے اوپر بھروسہ کریں۔ وہ الفاظ پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن تو جادو خلاف ہے، اور ہم نے قرآن ہی جادو بنا دیا ہے کہ جو ہے دیکھیں پیغمبر جو ہیں، ہر ایک کی پیغمبر کی اپنی الگ الگ دعائیں ہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ کسی کی ایک دعا ہے اسی کو رٹتے رہتے ہیں، تو اس سے کوئی نہیں ہونے والا ہے۔ جب تک دل کے اندر سے آواز نہیں اٹھے گی، خدا سے نہیں مانگے، ان الفاظ کے دہرانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ الفاظ کی طاقت نہیں ہے، طاقت خدا کے اندر ہے۔ وہ الفاظ رہنما ہے خدا کی طرف، وہ الفاظ بتاتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ نہیں، اعوذ باللہ کے معنی ہے خدا بھروسہ کرو۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بارش ہو تو آپ چھتری لے کر جائیں، تو آپ بجائے چھتری لینے کے آپ صرف یہ کہنا شروع کر دیں بارش ہو تو چھتری لے جاؤ، اور الفاظ دہراتے رہیں، تو یہ الفاظ جو ہے بارش سے نہیں کریں گے۔ تو ایسی اعوذ باللہ پڑھنے سے تھوڑی کچھ ہونے والا ہے۔ خدا پر بھروسہ کرنا پڑے گا، توکل کرنا پڑے گا، اعتماد کرنا پڑے گا، اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تب جا آپ کر بڑی بنیادی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن سے حفاظت اخذ کرنے کا طریقہ قرآن کے تلفظ کو بنا دیا ہے۔ جی بالکل، یہ قرآن کی اصل حفاظت اس کا پیغام ہے، اس پر تدبر ہے، اور اس کے پیغام کو دل میں لانا ہے۔ جی تو ہم نے بس ان آوازوں کو، یعنی ان آواز کی بھی پڑھنے کی بھی برکت ہے، ایک حرف کی بھی برکت ہے، لیکن ہم نے ایک چیز کو دوسری سے ریپلیس کر دیا ہے۔
مجھے تو یہ لگتا ہے. اور بے توکل جو ہے نا، خدا بھروسہ، یہ عقل کا کام ہے. یہ جب تک آپ مانے نہیں جانیں گے آ ہی نہیں سکتا ہے. توکل الفاظ کا کام نہیں ہے کہ لفظ کو رٹ لیں گے توکل آ جائے گا. توکل ایمان کا آخری درجہ ہے. خدا کی قدرت پر غور کرنے سے، خدا کے علم پر غور کرنے سے، خدا کے جو کرشمے ہیں ان پر غور کرنے سے، اور جو مصیبتیں آئیں تو جم جانے سے، تب جا کے توکل پیدا ہوتا ہے. اور ہم نے سمجھا کہ اعوذ باللہ پڑھ لیں گے اور فلاں بسم اللہ پڑھ لیں گے اور یہ کر لیں گے. بسم اللہ پڑھنا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے اللہ کے نام کا استحضار کہ خدا کے پاس طاقت کیا ہے. کسی نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا بات یہ کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کس کو پکار رہے ہو. تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے. تم ان الفاظ ہی کو سمجھتے ہو کہ سب کچھ ہے. جس کو پکارنا اس کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو. ایک بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفر اللہ، اور پھر خطبہ میں لگ گئے. تو لوگوں نے کہا آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ایک ایسا لفظ پڑھا ہے کہ اس سے آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی. استغفر ربکم انہ کان غفارا. ہاں، یہ توکل ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین آئے. کوئی آج کل ہم لوگ سفر کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ اور یہ کارڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کارڈ لے کے چلتے رہتے ہیں، تب بھی پریشان رہتے ہیں. کوئی جاننے والا نہیں تھا. خدا کی طرف بڑھے. قرآن شریف میں آتا ہے کہ ثم تولی الی الظل، یعنی یہ کہ سایہ جو ہے وہ عبادت کرتا ہے. گئے وہاں پر دعا کی کہ اللہ جو بھی خیر تو میرے پاس بھیج دے، میں اس کا محتاج ہوں. دل سے آواز نکلی تو ان کو سب کچھ مل، گھر مل گیا، بیوی مل گئی، کام مل گیا، عزت و آبرو مل گئی، سب کچھ مل گیا ایک مرتبہ. ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں دعا کو 100 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو. 1000 بار کیوں پڑھنا بھائی؟ کیا تمہارا خدا سنتا نہیں ہے؟ ایک بار کہو اس سے، ایک بار کہو، وہ سننے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، وہ سننے والا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ تمہاری بات پر کوئی چیز نہ دے، اس کے معنی نہیں کہ اس کے پاس کوئی کمی ہے. آپ ابھی مجھ سے 1 پیسہ مانگے، 1 پینی، 1 پیسہ، میں کتنا ہی بخیل ہوں گا. بھائی یہ بہت آسان ہے. دنیا کی کوئی چیز اللہ سے مانگے وہ اس سے کم ہے جتنا 1 پیسہ میرے لیے. کسی چیز کا دینا اس کے لیے مشکل نہیں، مگر اس سے مانگے تو وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہماری نگاہ. ہم تو رہتے کہیں اور ہیں. اور الفاظ سے نہیں ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ کرنے سے ہوتا ہے، اس کی طرف اس پر بھروسہ کرنے سے ہوتا ہے. ایک آخری بات مسئلہ میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس سیشن کے مکمل ہونے سے پہلے بس آپ ہاروت ماروت کے بارے میں اور جو شادیوں پہ یا رشتوں پہ جادو کا اثر، اس پہ اگر آپ تھوڑا سا کچھ کامنٹ کر دیں پھر مکمل کرتے ہیں بات انشاءاللہ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جادو کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو بنایا ہے ایک بری چیز آدمائی کے لیے. اس میں تو کچھ ہوتا ہے کہ یخیل، خیال ہوتا ہے، حقیقت تو کچھ ہوتی نہیں، کوئی بدلتا ہوتا نہیں ہے. اور اسی خیال کے ذریعے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نقصان ہونے لگتا ہے کچھ چیزوں سے. اب مطلب یہی ہے کہ شوہر بیوی جو ہیں وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ ان میں کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، کوئی تعویذ بناتا رہتا اپنا گنڈے ونڈے بنا کر کے، اب کچھ وہ سستے ڈال دیا اور غلط فہمی پیدا کر دی، اب شروع ہو گیا ہے. تو اس طرح کے ساری چیزیں، کاروبار جو ہے، جب بنی اسرائیل جلاوطنی کے زمانے میں تھے بابل میں، تو اس زمانے میں وہاں کی جو قومیں تھیں وہ اس طرح کے گنڈے اور اس طرح کے الٹے سیدھے کام بہت کرنے لگی تھی، اور بنی اسرائیل ان سے بہت متاثر ہو گئے تھے. تو اس کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں، اچھی چیزیں فرشتوں کو سکھائی تھیں تاکہ ان کے ذریعے ان کا توڑ کر دیں، ان سے بچ جائیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کمزور ہوتا ہے، بھلے ہوتا ہے نا، ہندوستان میں بہت سے بزرگوں نے کیا یہ کہ ان جادوؤں کو اور ان طرح کی چیزوں کو توڑ کے تعویذ لکھنا شروع کر دی. جیسا وہ کرتے، جادوگر کرتے، ویسے یہ لوگ بھی کرنا. وہ لکھتے تھے بھی مگر یہ اللہ کا نام لکھتے تھے تاکہ لوگ وہاں سے کٹ جائیں. مقصد یہ تھا. لیکن پھر یہی تعویذ وغیرہ بھی جادو بن گئی. تو انہوں نے ہاروت ماروت نے ان کا توڑ سکھایا تھا، تاکہ اس لیے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ بغیر ظاہری توڑ کے مانتے نہیں. آپ لکھیں جیسے انڈیا میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے، اگر انجیکشن نہ لگائے اور یہ نہ کرے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں، تو دکھانے کے لیے ڈاکٹر لوگ سب بھی کرتے ہیں تاکہ مریض کا اس پر اعتماد رہے. تو ایسی اللہ تعالیٰ نے کروائے. کمزور ایمان والے لوگ ہیں تو جیسے وہ جادو کرنے والے کرتے ہیں، ایسے ہاروت ماروت کچھ آیتیں، کچھ چیزیں پڑھ کر کے سنایا، کچھ سکھا ان کو، تو اس سے ان کا اثر ٹوٹ جائے. تو انہوں نے سیکھا، لیکن ایمان تو تھا کمزور، تو اس کا توڑ تو ہو گیا. لیکن ان کے فتنین لوگ جو تھے انہوں نے اس کو پھر جادو کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. انہوں نے وہی ساری خرافات شروع کر دی جو وہ ساری قومیں کر رہی تھیں. تو یہ ہوا تھا، یہ واقعہ، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان خرافات نہ پڑھیں کہ تعویذ لکھیں اور یہ کریں. براہ راست قرآن کی طرف آئیں، خدا کی طرف آئیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، خدا بھروسہ کریں. خدا سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر جو خدا کے مقابلے نقصان پہنچا سکے. ساری کائنات ایک طرف اور خدا ایک طرف،
کوئی کائنات خدا کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی ہے. اور اس کی طرف آئیں، ایمان کو مضبوط کریں. ایک مسلمان کے لیے شرم کی بات ہے کہ شیطان پر اس کا ایمان بڑھے، جنات پر ایمان ہو، جادو پر ایمان ہو، ان سب چیزوں پر ایمان ہو، اور خدا پر نہ ہو جو ساری چیزوں کرنے جس ساری کائنات بنائی ہے، سب کچھ بنانے والا ہے. تو یہ خرافات اس پہ جب قرآن شریف کو غور سے پڑھیں. اصل میں ساری وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کے الفاظ پڑھے ہیں، معنی پر غور نہیں کرتے، اس کا پیغام کو نہیں سمجھتے. اگر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ آپ کی کرنے بات والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ یعنی ہے، کوئی کرنے والا ہے ہی نہیں. اس پوری کائنات میں صرف ایک طاقت ہے خدا کی، وہی غالب علی امرہ، وہ جو چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. جس کتاب میں یہ تعلیم ہو، اس کتاب کے ماننے والے اتنے زیادہ بدعقیدہ ہوں. یہ ہمارے شرم کی بات ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. ایمان مضبوط ہوگا، توکل پیدا ہوگا انشاءاللہ. کتنی دل کو اداس کرنے والی بات ہے کہ انسان کا ذہن، مسلمان کا ذہن غیب کے اثر میں جن کے تاثر پہ اس کا ذہن جو ہے وہ مصروف رہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی جو آیات ہیں ان کی طرف سے بالکل دل ہٹ چکا ہے. اب ہم اس کے پرسکرپشن ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان جنات کا اثر کہاں سے ہٹائیں، ان شیاطین کا اثر کہاں سے ہٹائیں. یعنی ہم نے اپنے ذہن میں ان کو وہ قوت دے دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں دی انہیں. میں تو یہ بھی آج بتا رہا تھا انک من الصاغرین، یعنی جاتے جاتے بھی ان کے سردار کو کہہ دیا انک من الصاغرین، جس کے دو پہلو ہیں. تو نہیں، بلکہ آپ صحیح کریں. اصل میں یہ ہم نے کیا نا، شیطان کو ہم نے بلا وجہ پہ خدا کے ایک لفظ جو ہے، خدا شیطان کو کی پوری کائنات کو زیر و زبر کر سکتا ہے. لیکن ہم نے سمجھا نہیں، ایک سجدہ جو ہے شیطان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. ایک لفظ سبحان اللہ جو ہے شیطان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں، اللہ میں سے ہی طاقت ہے. ہم لوگ اور میں لوگوں سے کہتا ہوں، یہاں پر میں نے کتنے کورس پڑھا جنات کے خلاف، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جنات کے خلاف میں اتنی تنقید کرتا ہوں اور ان کے خلاف پڑھا رہا ہوں. اگر خدا نخواستہ وہی جو آپ لوگ کہتے ہیں تو میرے اوپر کیوں نہیں آتا؟ اس کو سب سے بڑی دشمنی مجھ سے ہونی چاہیے کہ میں نے اس کے پورے کاروبار پر حملہ کر دیا ہے. ہمارے مسجد میں ایک صاحب آئے، ایک لڑکا آیا مسجد نماز پڑھنے بیٹھا تھا، تو کسی نے کہا کہ اس پر شیطان کا اثر ہو گیا ہے. تو میں نے کہا بالکل بیوقوف کا، شیطان اس کو مسجد میں لائے گا؟ اگر شیطان اس پر قبضہ کرتا تو کہیں اور رہتا. وہ مسجد میں آیا تو اس پر بھی کہنا شیطان کا اثر ہو گیا ہے. مطلب بیماری، لوگوں کی بیماریاں ہیں، ان کو لوگوں نے شیطان کا نام دے دیا ہے، جنات کا اثر کر دیا ہے. ہمدردی ہونی چاہیے اس آدمی سے، ہمدردی کریں گے تو بیماری دور ہوگی، لیکن ہم نے اس کو الٹا کر دیا ہے. جی، اس کو شیطانی بنا دیا. جزاک اللہ خیرن ڈاکٹر صاحب، دس واز ویری ہیلپ فل. اور کافی لوگوں کے سوال تھے. مجھے پتا ہے کہ کبھی دنیا میں کچھ لوگ کنونس ہوتے نہیں ہوتے، لیکن جہاں تک میرے فہم کا تعلق ہے، میں نے جب آپ کی باتوں سے میں پہلی دفعہ میں انٹروڈیوس ہوا تو مجھے دل کا اطمینان ہوا کہ جو قرآن میں بات کی جا رہی ہے اس سے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹیلی کرتی ہے، اور جو احادیث ہیں وہ بھی اب ان کو سمجھنے کا صحیح طریقہ، اس کی ایک لائن ہے، ایک سوچ ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اور بھی موقع ملیں گے آپ سے کچھ اور موضوع پہ بات کرنے کے. جزاکم اللہ خیرا ایوری ون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.